والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے پھر اب ان پر اس قدر بوجھ ڈالتے جسے وہ برداشت کر سکتے، یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ان کے دلوں کے کینے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ کہہ رہے ہوں گے اسی اللہ کی بڑائیاں جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم اس کی راہ پا ہی نہیں سکتے تھے۔ بلا شبہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، ہم سے پکار کر کہا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے عملوں کی وجہ سے وارث بنائے گئے۔ دخول جنت سے پہلے دلوں کے کینے نکال دیے جائیں گے۔ یہ وہ کینے نہیں ہے جو ہم یہاں اپنے رشتہ داروں کے دل میں لے کے بیٹھتے ہیں، یہ دین کے کام کرنے میں کئی دفعہ تنظیموں کے ساتھ اپنے رفقا کے ساتھ ہو جاتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے میری نہیں سنی گی، میرے طریقے سے تنظیم نہیں چلائی گئی، صحابہ کرام میں بھی آ جاتا تھا۔ اور یہ وہ کینہ نہیں تھا کہ آپس میں بغض یا حسد تھا، اختلاف ہو جاتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ میری بات یا میری رائے بہتر تھی یا اس کی رائے بہتر تھی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جائے کہ ہم ان کے دلوں کے کینوں کو نکال بار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے جہنم سے نجات پا کر ایک پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی روک لیے جائیں گے، وہاں ان کے باغی مظالم کا بدلہ دلوا دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں بالکل پاک صاف ہو کر جائیں گے۔ اللہ کی قسم جنتی اپنے مقام اور راحت گدے کو اس طرح پہچانیں گے جس طرح دنیا میں پہچان لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو اس کا جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور کہے گا کہ اس رب کا شکر جس نے مجھے جنت کی ہدایت فرمائی، اور ہر جہنمی کو اس کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور وہ سرد آب آ کر کہے گا کاش مجھے بھی اللہ ہدایت فرماتا، اور اس کی حسرت بڑھ جائے گی۔ تو کیا ہدایت سب کے لیے نہیں؟ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ کہنا کہ مجھے اللہ ہدایت فرماتا، اصل میں دنیا کی لذتوں میں میں ہو کے وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جنہوں نے ہدایت دی وہ بھی اس جیسے انسان ہی تھے۔ جنتی جہنمیوں سے پکار کر پوچھیں گے ہم سے ہمارے رب کا جو وعدہ تھا تو ہم نے اسے بالکل سچا پا لیا، کیونکہ ڈما ڈول کر دیتا نا شیطان، اور لوگ بھی کہتے ہیں یہ جہان مٹھا ہو کس ڈٹھا، لیکن یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے یہ سچ پا لیا، کیا تم سے بھی جو تمہارے رب کا وعدہ تھا سچ پا لیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نے بھی سچ پا لیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے ان میں اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی پھٹکار، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا کرتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کرتے تھے اور آخرت کو مانتے نہ تھے۔ کتنا مشکل وہ مرحلہ ہو اور آپس سے بات ہو رہی ہے اور جہنمیوں کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اور انہیں شرمندہ کیا جائے گا، انہیں شرم دلائی جائے گی اور ان پہ پھٹکار برسائی جائے گی۔ کیا عزت ہوگی! یہاں ناک کی اونچی کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں نا۔ ان دونوں میں ایک آڑ ہوگی اور اعراف پر بہت آدمی ہوگی جو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ جب ان کی نگاہیں جہنمیوں پر پڑیں گی تو دعا مانگیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے مالک ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اعراف والوں کی تفسیر کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، فرمایا یہ اعراف والے ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے مگر دخول جنت کے امیدوار ہوں گے۔ اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید بھی وہاں کھڑا ہوگا جو اپنے والدین کی اجازت کے بغیر گیا۔ یہ وہ کون سا شہید ہے جو فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا، لیکن وہ جہاد کے شوق میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلا گیا۔ فرض عین میں تو آپ کو پتہ ہے کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفال والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا سب سے آخر میں فیصلہ ہوگا، جب حق تعالی شان بندوں میں فیصلہ کے پھر فارغ ہوں تو فرمائیں گے تمہاری نیکیوں نے تم کو آگ سے بچا لیا اور تم جنت میں داخل نہیں ہوئے تو تم کو میں نے آزاد کر دیا، جاؤ جنت میں منہ جڑاؤ اور جہاں چاہو کھاؤ پیو۔ یعنی وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے برابر ہونے کی وجہ سے، اللہ برائیوں کو مٹا کے اچھائیاں ان کی لکھ دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے بہت سے لوگوں کو جن کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، پکار کر ان سے پوچھیں گے آج تمہاری جماعت اور تمہارا اکڑنا تمہارے کام نہیں آیا،
یعنی تمہارا خاندان، تمہارا جد تھا، تمہاری دولت، تمہارا عہدہ، کیا یہ وہی ہے جن کے بارے میں تمہیں قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوگی؟ یعنی دیندار لوگوں کو، مولویوں کو، قاریوں کو، مؤذنوں کو، اہل علم کو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہیں تو حکم ملے گا کہ بے خوف و خطر جنت میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں کوئی غم نہ ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ یہ دو ہی چیزیں نا، کھانے پینے کے چکر میں رشوت، کھانے پینے کے چکر میں سود، کتنا کھا لیں گے؟ سونے کا تنوالا پھر بھی نہیں آپ کھا سکتے، چاندی کا پانی تو پھر بھی آپ نہیں پی سکتے۔ وہی غریب گندم کھاتا ہے، وہی امیر گندم کھاتا ہے، اسے صرف سونے کی پلیٹ میں رکھ دے دیا جاتا ہے اور غریب کو چنگھیر میں رکھ کے دے دیا جاتا ہے، پیٹ تو گندم کے دونوں والوں سے بھرتا ہے۔ جہنمی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو، جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں کھانا دے دو۔ جنت والے جواب دیں گے اللہ نے کافروں پر یہ دونوں چیزیں حرام کر دی، یہ پیٹ پوجائی کے لیے تو سب کچھ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا، اسے ایک سونے کی بات ہی دی جائے تو دوسری مانگے گا، اگر اس کا پیٹ بھرے گا تو جہنم کی آگ سے بھرے گا، تو لالچ نہیں ختم ہوتا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ آپس میں یہ بات کریں گے جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسے یہ ہماری آیتوں کے انکاری تھے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے جن میں ہم نے اپنے علم سے تفصیل بیان کر دی اور جو ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ تو اس سزا کی حقیقت کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے، جس دن ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی تو اس دن جو اس سے پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کی سچی باتیں، ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لائے تھے، اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر اس دنیا میں لوٹائے جا سکتے ہیں تاکہ ہم جو عمل کرتے تھے ان کے برعکس عمل کریں؟ واقعی ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں گرفتار کیا اور ان کی ساری گھڑی ہوئی باتیں گم ہو جائیں گی۔ جو باتیں وہ آج کان کھول کے سن رہے ہیں، وہ یعنی حشر کے میدان میں اگر وہ آج کان کھول کے سن لیں تو کل انہیں ان چیزوں کا مشاہدہ نہ کرنا پڑے۔ آج جن چیزوں سے غافل ہے کل وہ سامنے آ جائے گی۔ اگر آج غفلت سے اپنے آپ کو واپس لیں تو انشاءاللہ یہ معاملے پیش نہیں آئیں گے۔ تو وہاں پچھتاوے کے بجائے کہ کاش ہمیں واپس اللہ لوٹا دے، ابھی بھی گھڑیاں قائم ہیں ہمارے پاس، ابھی بھی لمحے ہمارے پاس ہیں، ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی سے حفاظت کر لیں، ابھی سے برائیاں چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اس دن اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے گا اور پچھلے گناہوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایسے کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے کہ ہم سے گناہ جیسے ہوا ہی ہے۔ روزے کے بارے میں بھی حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص سے نیت کے ساتھ روزے کو رکھا، یعنی اس میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، تو گویا وہ ایسے ہو گیا جسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور تاک راتوں میں اللہ آپ کو مجھے توفیق دے تو کتنے سال کے گناہ ہمارے معاف کر دے گا۔ کیئرفل زندگی گزارے، آگے خوبصورت زندگی گزارے۔ جنت میں بسائے جانے کے قابل وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہوتے ہیں۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھ کہتے ہیں یہ تو سیدھا جنت ہی جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی کوالٹی، اس کی خوبیاں، اس کی خصوصیات، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا دیکھنا، بولنا، ملنا، معاملہ کرنا ہمیں بتاتا ہے نا۔ اور کسی کو ہم دیکھ کہتے ہیں یہ سیدھا جنتی ہے، کہنا نہیں چاہیے، دونوں چیزیں منع ہیں۔ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے کرتوت، لوگوں کو ظلم کرنا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کا مال ہتھیانا، لوگوں پہ گالی گلوچ کرنا، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، اڑوس پڑوس کو تنگ کرنا، غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں اکڑ لے آخر جہنم میں جائے گا، اس کو پتہ چلے گا۔ تو جنت میں بسائے جانے کے لیے یہاں جنتی بنے گا، اپنے آپ کو یہاں دنیا کے اوپر رہنے کے بجائے اپنے آپ کو دنیا کے نیچے محسوس کریں گے، تو پھر آپ بہترین زندگی یہاں پہ گزار سکیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى الی العرش، واقعی تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، پھر عرش پر استوا ہوا۔ اللہ رات کا پردہ دن پر اس طرح ڈال دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ پکڑتی ہے، اسی نے سورج چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اسی کے حکم کے متی ہے، کان کھول کر سن لو۔ پیدا کرنا، حکم کرنا اسی کے لیے خاص ہے، اللہ رب العالمین بڑی خوبیوں والا ہے۔ کان کھولنے کو کیوں کہا گیا؟ تو اس رب کو ہم سجدہ نہیں کرتے، اس رب کی ہم بات نہیں مانتے جس نے ہمیں بنایا اور کن کہنا ہے اور ہمیں ختم کر دینا ہے، تو پھر کس چیز کا نخرہ؟ اس کا کان کھولو اور دیکھو کس رب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو سجدے کا حقدار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ان اللہ یحب المعتدین، تم گڑ گڑا کر اور چپ کے اپنے رب سے دعائیں مانگو، یقین مانو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اور دنیا میں امن قائم کیے جانے کے بعد بدامنی پھیلاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور امنی پھیلانے والے کو بدامنی نہ پھیلاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور امید باندھتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ یقین مانو اللہ کی رحمتیں مخلصوں کے بالکل قریب ہے۔ یہاں دعا کی ترغیب دی جا رہی ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، اللہ بندے کی شہرت کے قریب ہے، لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات، کچھ واقعات، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان جیسے آپ کے ماں باپ، آپ کے استاد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہاں شوق دلایا جا رہا ہے، عبادت کی روح بتائی جا رہی ہے، رو کے مانگا کریں، گڑ گڑا کے مانگا کریں، چپ کے مانگا کریں، صبح شام اپنے رب کو مد سے دعا کیا کریں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں لوگوں نے زور سے دعائیں مانگنی شروع کی، آپ نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بحری کو غیر موجود کو نہیں پکارتے، تم جسے پکارے وہ قریب ہے، سننے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کو کہا تھوڑا اونچا مانگو، اور عمر سے کہا تھوڑا کم کرو، یعنی درمیانی آواز سے بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ حد سے بڑھنا یہاں کیا؟ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ دعا وغیرہ مانگے اس میں حد سے بڑھ جائے، مثلا یہ کہ مجھے نبی بنا دیں، ٹھیک ہے، یا مجھے مرد بنا دیں، حد سے مت بڑھے، یا کسی کے مرنے کی دعا مانگے، کسی کی موت کی دعا مانگے، کسی کی نعمتوں کی زوال کی دعائیں مانگے، یا کہ بڑی دعائیں مانگی قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو اب نہیں مانگتا، یا کتنی مانگو مانگ کے تھک گیا ہوں، یہ ساری باتیں حد سے بڑھنے میں آتی ہیں۔ فرمایا کہ تم کو یہی بس کافی ہے کہ اللہ سے یوں دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کر دینے والا قول اور فعل کی توفیق مانگتا ہوں، اور دوزخ اور دوزخ سے قریب کرنے والے قول و فعل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہی وہ اپنی رحمت سے پہلے بشارت کے لیے ہوائیں بھیجتا، آخر کار جب ہوائیں بھری بھری بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے تو ہم بادل کو کسی مردہ زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے، پھر اس سے پانی برسا کر اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے، اسی طرح ہم مردوں کو قبر سے نکال بار کریں گے تم، تاکہ تم سمجھ سکو ستھری زمین میں اللہ کے حکم سے پیداوار خوب ہوتی ہے اور خراب زمین میں ناقص پیداوار ہوتی ہے، اسی طرح ہم قدردانوں کے لیے دلائل طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ مومن و کافر کی مثال دی گئی نا دلوں کی، سرخیز اور اچھی زمین سے پیداوار بھی جلدی اور خوب اگتی ہے، فرمایا ردی زمین سے ناقص پیداوار اگتی ہے، یعنی مومن کا دل سرخیز ہوتا ہے زمین کی طرح، اور کافر کا دل پتھرالی زمین کی طرح ہوتا ہے، اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، نہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، اس کی مثال موسلادھار بارش کی سی ہے، زمین کا جو صاف اور سرخیز حصہ ہوتا ہے وہ خوب پانی جذب کر لیتا ہے، اس سے خوب گھاس اور چارہ پیدا ہوتا ہے، بعض حصہ پانی جمع کر لیتا ہے، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خود بھی پانی پیتا ہے اور جانوروں کو کھلاتا ہے، اس سے آبپاشی بھی کرتا ہے۔ بعض حصہ ویران ہوتا ہے، سنگلاخ ہوتا ہے، نہ اس میں پانی رکتا ہے نہ کچھ پیداوار باقی رہتی ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جس نے علم دین میں سمجھ پیدا کی، خود بھی فائدہ اٹھایا، لوگوں کو بھی خوب فائدہ پہنچایا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نہ دھیان دیا اور نہ اللہ کی ہدایت قبول کی جو میری طرف سے بھیجی گئی تھی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ دیکھو ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، آپ نے فرمایا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے ذی اثر لوگوں نے کہا ہم تمہیں کھلی غلطی میں گرفتار دیکھ رہے، فرمایا لوگوں میں غلطی پر نہیں ہوں، میں تو اپنے رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اور تم نے اپنے رب کی پیغام سنا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم اس سے بے خبر ہو۔ آدم سے لے کر آپ کے عہد تک 9 پشتیں تھیں جو اسلام پر ہی، پھر بت پرستی کا رواج ہو گیا جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ کچھ نیک لوگ فوت ہو جاتے تھے، ان کی عقیدت مند ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا لیتے تھے، ان بزرگوں کی تصویریں بنا لیتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی عبادتیں ہماری نظروں کے سامنے رہیں، پھر تصویروں سے مجسمے بنانے کا رواج ہوا اور آنے والی نسلوں نے سمجھا کہ یہی الہ ہے۔ ان میں ورد تھا، وہ بھی ایک بزرگ اپنے دور کا بزرگ آدمی تھا، سوا تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، نصر تھا، ان کو ان کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی بت پرستی پھیل گئی اور آنے والی نسلیں اللہ کو بھول کے ان بتوں کو سجدہ کرنے میں لگ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی دوبارہ ابتدا، یعنی شرک کی ابتدا ہوئی تھی، اسی لیے عذاب آیا تھا، طوفان نوح آیا تھا۔ اس کے بعد آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، جو باقی بچے تھے وہ توحید والے تھے جو کشتی میں سوار کیے گئے تھے، اور یہ وہی نسل پھر آگے سے آگے چل جاتی ہے۔ کیا مطلب میں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے پاس ایک ایسی شخص کے واسطے جو تم میں سے ہے، کوئی نصیحت آ گئی ہو تاکہ وہ تم کو ہوشیار کر دے، تم گناہوں سے بچ جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، لیکن لوگوں نے آپ کو جھوٹا ہی جانا، آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے کشتی کے ساتھیوں کو بچا لیا، انہوں نے ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتیں نہیں مانی تھی، واقعی وہ اندھے ہو گئے تھے۔ کشتی میں کتنے اشخاص تھے؟ کشتی نوح کے بارے میں بہت سی روایتیں، کچھ نے کہا کہ 80 اشخاص تھے جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، بچے بھی شامل تھے، مرد بھی شامل تھے، اور ان کی زبان عربی تھی، واللہ اعلم۔
یہاں سے پیغمبروں کا بار بار ذکر آئے گا، ولا عادی اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ ہم نے عادیوں کی طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا، آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد ہمارا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ان کی قوم کے؟ اصل لوگوں جو کافر تھے جواب دیا ہم تم کو بیوقوف دیکھ رہے ہیں، تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فرمایا لوگوں مجھ میں کچھ بھی بیوقوفی نہیں، حامد پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنا رہا ہوں، تمہارا مخلص اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات کا تعجب کرتے ہو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کیسے اس کے واسطے جو تمہاری لی جنس کا بشر ہے کو نصیحت آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کر دے۔ اس حالت کو یاد کرو تمہیں اللہ نے قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈول میں زیادہ پھیلاؤ دیا، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ عادیوں کی بستی تھی، اس قوم کی بستی یمن میں تیلے پہاڑے عقاق میں تھی۔ ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ حضرت موت کے ایک باشندے سے پوچھتے تھے کیا تم نے کوئی سرخ ٹیلا دیکھا جس میں سرخ مٹی بھی ہے، جہاں پہ لوکی اور بیری کے جھاڑیاں بکثرت، تو یہ ٹیلا حضرت موت کے علاقے کے کچھ گوشوں میں پایا جاتا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں سے خوب واقف ہوں، آپ نے اسی طرح بیان فرمایا تو ان پہ عذاب آیا تھا ریت کا اور یہ تتر بتر کیے گئے تھے۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دے، اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس چیز کا عذاب کا ڈراوا دے رہے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ فرمایا تمہارے رب کا عذاب قہر تم پر آنا ہی چاہتا ہے، کیا تم اس سے ناموں کے بارے میں جھگڑے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بت کر لیا، یعنی جو بتوں کے نام تھے جو بعد میں لاز عزا مناز اور حبل کے نام سے بھی چل رہے تھے، اور اللہ نے ان کے معبودوں کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ہم اپنے آپ کو اگر اس جگہ رکھے تو ہمارے میں بھی آ جاتا غوث، داتا، مشکل کشا، غنی، سخی، اس طرح کے سارے نام۔ اب تم پہ بھی عذاب کے منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو بچا لیا اور ان کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھی اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ عادیوں پر عذاب کا آغاز اور قحط کی آمد ہوئی جب یہ لوگ شرک اور کفر پر اڑے رہے تھے۔ شروع میں تو 3 سال تک ان پر پانی کی بوند بھی نہیں گری۔ گھبرا کے زمانے میں جب لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو اللہ سے رفع مصیبت کی دعا کا ارادہ کرتے تو چند لوگوں کو حرم محترم بھیجتے کہ تمام حاجیوں سے دعائیں کروائیں۔ ان کے زمانے میں حرم مشہور اور معروف تھا، اس زمانے میں ان کا ایک قبیلہ حرم میں بھی رہتا تھا جن کو امالکا کہا جاتا تھا۔ ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا جس کی والدہ جہلتا بن سے الخیری قوم عاد کی تھی۔ دوبارہ انہوں نے دعا مانگی اور ان کے حکم پر سیاہ بادل آئے، سرزمین کی طرف آدمیوں کی طرف بڑھے، سب بڑے خوش ہوئے کہ اس سے بارش برسے گی، سب اس کے نیچے کھڑے ہوئے تو اس سے آگ برسنا شروع ہو گئی تھی۔ سخت ہولناک پھر آندھی آئی جو مسلسل ایک ہفتہ تک چلی۔ آخر اللہ نے ان پر اس آندھی کا لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط کیا جس سے ایک ایک آدمی کو پٹخ پٹخ مارتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہود اور مومن ایک پہاڑ میں چلے گئے، ہود علیہ السلام اور مومن کے پہاڑ میں چلے گئے۔ جب یہ آتی اس مقام پر جاتی تو خوشگوار بن کر نرم ہوا کی طرح وہاں سے گزر جاتی، اور جو کافر تھے یعنی وہ آتی جنہوں نے نہیں مانا تو انہیں پٹک پٹک کے پھینکتی تھی اور ان کے سر دھڑ سے الگ ہو جاتے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جنہوں نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس ایک صاف دلیل آ چکی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے دلیل ہے، لہٰذا اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو اور تمہیں دردناک سے چھیڑنا مت، تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ یاد رکھو حق تعالیٰ نے عادیوں کے بعد تمہیں آباد کیا، تمہیں زمین پر جگہ دی کہ تم میدانوں میں تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کے احسانات یاد کرو اور زمین کو فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ قوم کے سر پھروں نے کمزور ایمان والوں سے کہا کہ کیا تم اس بات کا یقین کرتے ہوئے صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا بے شک ہم ان کی رسالت کا پورا یقین ہے۔ سب پھروں نے کہا کہ تم کو جس چیز کا یقین ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولی کہ اے صالح اگر تم پیغمبر ہو تو تم جس کا ہمیں ڈراوا دیتے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ آخرکار انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے کے پڑے رہے۔ ان کو جب یہ بار بار معجزہ مانگتے تھے تو اللہ نے ایک اونٹنی دی۔ اونٹنی کسی مادہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ پہاڑ سے نکلی تھی اور بڑی قابل اور بڑی طاقتور صحت مند اونٹنی تھی۔ اب پھر انہیں بطور آزمائش کہا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہاری جان جائے۔ اونٹنی ایک دن میں سارے کنووں کا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن پھر انہیں اپنے جانوروں کو پلانا پڑتا تھا۔ ایمان والے اس پہ بالکل راضی تھے، لیکن جن کے اندر منافقت تھی، کفر تھا، انہوں نے ایمان والوں سے کہا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے یا ہود علیہ السلام کا کوئی جادو ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک معجزہ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے اٹھے سمودیوں نے
اور انہوں نے سوچنے کی کوچے کاٹ ڈالی اور اسے ایک چٹان پہ لے جا کے گرا دیا اور اس کو پاش پاش کر دیا. 3 دن کی مہلت ملی. 3 دن کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ سخت عذاب بھیجا. کہا جمعرات کے دن جو مہلت کا پہلا دن تھا سمودیوں کے چہرے زرد پڑ گئے، جمعے کو آگ کی طرح سرخ ہو گئے، اور ہفتے کے دن جو مہلت کا پچھلا دن تھا سیاہ فام ہو گئے. اتوار کے دن جب یہ خوشبو لگا کر اللہ کے عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یہ خبر بھی نہ تھی کہ ان کی کیا درگت بننے والی، عذاب کی کیا صورت ہوگی. اتنے میں سورج کے نکلتی آسمان سے ایک چیخ دار آواز نکلی، اتنی بھیانک تھی کہ دل توڑ کے رکھ دینے والی، کاٹنے والی تھی. ان کے کلیجے پاش پاش ہو گئے. دھماکے کے ساتھ ساتھ زمین میں بڑے زور کا بھونچال آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ڈھیر ہو گئے. انہیں زلزلے نے ہاتھ بوچا اور گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے. اللہ کے عذاب سے وہ نہ بچ سکے، نہ عورت بچی، نہ بوڑھا بچا، نہ بچہ بچا. سب کے ڈھیر ہو گئے اور گھر گھر لاشوں کے ڈھیر سے بھر گئے. پھر صالح سے پھیر کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ لوگوں، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری ہمدردی کی تھی، مگر افسوس تم ہمدردی کو پسند ہی نہیں کرتے. اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا. جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسے سخت بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم انسانیت سے گرتے ہو. ان میں ایک لواطت کا فعل ہو گیا تھا. مرد مردوں کے پاس جاتے تھے. یہ بے حیائی انہوں نے ایجاد کی تھی، ماضی میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. جانوروں میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی جو انہوں نے ایجاد کی تھی. سب سے بڑا، سبھی گناہ بڑے ہیں لیکن یہ ان کا نہایت گندا گناہ تھا. ان پہ عذاب بھی بہت زیادہ آیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بتایا کہ بستی کو اٹھایا، اوپر سے پٹکا، زمین سے نیچے زمین میں دسایا، نیچے سے لاوا اگلا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، شعلے گرائے گئے. بہت سے عذاب ایک وقت میں ان پہ ڈالے گئے تھے. اور آپ کی قوم سے سوائے اس کے اور کوئی جواب نہ بن پڑا کہ کہنے لگی انہیں اپنی بستی سے نکال کے باہر پورے بڑے پاک بندے پھرتے ہیں. نیک لوگوں سے انسان تنگ پڑتے ہیں. کہتے ہیں مہندیوں پہ نہ بلانا، نصیحت کریں، کہتے ہیں نا انہیں نہ بلانا. یہ ہر چیز میں قرآن و سنت کے اندر لے آتے ہیں، بور کر دیتے ہیں. یہی معاملہ اس وقت بھی نبیوں کے ساتھ تھا. اور آخر ہم نے لوط کو ان کے گھر والوں کو بچا لیا، علاوہ ان کی عورت کی جو عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں رہی تھی. اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کی پتھروں کی بارش کی. اب آپ غور فرمائیں کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا. ایسا نہیں تھا کہ قوم لوط میں لوط علیہ السلام کی بیوی نعوذ باللہ کافرہ تھی، آپ کو مانتی نہیں تھی، آپ کے دین کے کام میں آپ کی مامن نہیں تھی، اور اپنی بستی والوں سے ہمدردی رکھتی تھی. تو ایسے لوگوں کی ہمدردی نے بھی اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں ہی رکھا. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی یا کسی ولی کی بیوی ہونے سے آپ کا بچاؤ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے اعمال پورے لے کر نہیں جائیں گے. تو انہیں حکم ہوا یہ لے کے چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ سارے عذاب چھوڑے. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے کے سوا کوئی اور معبود نہیں. تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل پہنچ چکی، لہٰذا ناپ تو پوری کر رکھو، لوگوں کی چیزوں میں نقصان نہ پہنچاؤ. دنیا میں کیا میں امن کے بعد بدامنی نہ پھیلاؤ. اگر تم تصدیق کرو یہ بات تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے. شعیب علیہ السلام کو خطیب انبیاء کے لقب سے پکارا جاتا ہے. کیوں کو چھوڑ گئی میں؟ کیا مسئلہ ہوگا؟ صحیح پڑھ رہی ہوں میں، چھوڑا تو کچھ نہیں. آپ بولتے ہیں تو میں نے سمجھا میں کچھ چھوڑ دیا. شعیب خطیب الانبیاء کے لقب سے پکارے جاتے ہیں کیونکہ آپ وسیع عبارت میں اپنے مخصوص انداز سے دلوں میں اتر جانے والی نصیحت کیا کرتے تھے. آپ کا یہ پیغمبرانہ آواز اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے. اور تم ہر راہ پہ اس ارادے سے مت بیٹھو کہ ایمان والوں کو دھمکاؤ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو اور اللہ کی راہ میں کجی کی جستجو میں لگے رہو. اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی. اور غور کرو کہ شرارت پسندوں کا کیسا انجام ہوا. اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئیں جیسے مجھے دے کر مبعوث کیا، اگر کچھ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو تاکہ اللہ ہم میں فیصلہ فرما دے گا اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو حضرت شعیب کا ایک خطبہ ہے جس میں ڈکیتی سے نفرت دلائی گئی اور منع کیا گیا. ابھی بھی اس چیز کو ہی منع کیا جاتا ہے کہ راستے میں ایسی جگہوں پہ مردوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں گزر گا ہو کہ بوڑھا بھی پریشان ہو کہ میرے ساتھ ٹھٹا کریں گے، بچے بھی پریشان ہو، ان کو بھی چھڑنے لگ جاتے. فارغ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بچہ وہاں سے گزرتا ہی نہیں، کہتا انکل تنگ کرتے ہیں، بھائی جان تنگ کرتے ہیں. اور عورتوں کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کتنا بھی آپ نے پردہ کیا ہو پیر سے سر تک آپ کو گھورتے ہیں. اور عورت ظاہر ہے کمزور ہوتی ہے، گھبرا جاتی ہے، تو وہ بیچاری کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے راستوں میں بیٹھنا، بیٹھ کے ٹھٹے کرنا، مذاق اڑانا جو آمد کی جگہ ہے. آپ جائیں نا باغوں میں بیٹھے، پارکوں میں بیٹھے، کتنی جگہ ہیں. تو منع کیا، اس چیز سے بھی منع کیا. اور ناپ تول میں بھی کمی سے منع کیا گیا کہ پورا ناپ تول کرو، کیونکہ جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو دنیا میں فساد پھیلتا ہے. جب خود ناسا شیاؤں ہر چیز کا یہاں پہ کہا گیا کہ لوگوں کو جب دو
تو پورا توڑ کے دو، یعنی حقوق ادا کرو تو پورے کرو. جب ہم حقوق کرتے ہیں تو ادھورے ادا، اور جب اپنے حق کا آ جاتا تو ہم فوراً اپنے حق مانگنے لگ جاتے ہیں. تو نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. کہا اگر تم میں سے ایک جماعت مجھے رسول مانتی ہے اور دوسری نہیں مانتی تو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کرو. تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں، کس کا بول بالا ہوتا ہے اور کس کا منہ کالا ہوتا ہے، کس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے اور کون ہلاکت کا شکار ہوتا ہے. حق تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ والے کامیاب ہوں گے اور اللہ کی راہ سے کترانے والے ناکام ہوں گے. اے اللہ ہمیں اپنے مہربانی سے کامیاب بنا اور اپنی راہ پہ ثابت قدم رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.